آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پہ کرتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور تم لوگ شاید اس بات پہ غور کرتے ہو کبھی کہ ہم محرم کو کبھی کبھار زیادہ سیریس لیتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے ہیں، خواہ مخواہ نوحے پڑھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں بھی تم نے دیکھا ہوگا 1420 ڈکیری کا جس کا تم نے ذکر کیا، اور خواہ مخواہ پروگرام بھی ہم نے یہاں آ کے مسجد میں شروع کر دیے، پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے یہاں، تو اچانک محرم کے پروگرام تو اور عام لوگوں کو زیادہ محرم سے انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور اس میں بہت سارے تنازعات بھی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہی کیوں انٹرسٹ لیتے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ تو ہاں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تھوڑی سی کہانی ہے، اور اس کو میری آٹو بایوگرافی کی جو میری سیریل چل رہی ہے جس کا پارٹ 2 ابھی نہیں آیا ہے، تو وہ الگ ہوگا، لیکن یہ کیونکہ ایسے اہم موضوعات ہیں کہ یہ اس بایوگرافی میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے اس کو اس کا سپلیمنٹ سمجھیں، آپ کے سپلیمنٹ نمبر 1 ہے یہ۔ تو محرم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ محرم اور یہ عاشورہ اور یہ امام حسین کی قربانی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ دیکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہماری تعلیم، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین سن 61 ہجری میں، یعنی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے 61 سال بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سمجھ لو کہ تقریباً 40 سال بعد یا اس سے بھی کم۔ اور تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے نانا نبی کریم ہو، دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہو، دنیا جنت دوزخ جن کے اشارے پہ چلتی ہو، ان کے نواسے کو آپ ان کا گلا کاٹ دیں یار، سیاسی اقتدار کے لیے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ناقابل قبول سی بات ہے نا، اور اتنا کم عرصہ گزرا ہے، ابھی صرف 40 سال پہلے وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے دور کے سارے صحابی بھی اس وقت تک زندہ تھے، تو آپ نے ان کا گلا کاٹ دیا حضرت امام حسین کا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ناقابل قبول بات ہے، کیسے ہو گیا؟ اچھے اچھے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، تو یہ ایک بہت سیریس واقعہ ہے اسلام کے حوالے سے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی وجہ سے اسلام بچا بھی ہے، ورنہ اسلام تو بہت تیزی سے چینج ہو رہا تھا۔ کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف 61 ہجرت کی، یعنی ہجرت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 30 35 40 سال کے بعد اسلام کی حالت ہو گئی تھی کہ شرابیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، ہیں؟ تو پھر اگر یہ ایسے ہی چلتا رہتا، یعنی یزید اگر حکمراں ہوتا اور یزید کے بعد جو حکمراں آتے ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، تو یہ تو اسلام تو بالکل یورپ کی طرح، جیسے یہاں کے کرسچن وغیرہ، ویسا ہو چکا ہوتا کہ بس نام لیتے کوئی اسلام ہاں ہے، مسلمان ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو بہت جلدی اسلام ڈاؤن ہو جاتا۔ تو اگر امام حسین اس وقت اسٹینڈ نہ لیتے، انہوں نے اسٹینڈ لیا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں دیکھو یہ غلط ہے، اصل اسلام یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، تو انہوں نے اسٹینڈ لیا، ان کو مار تو دیا، وہ ہار گئے، شکست ہو گئی ان کو، وہ بیچارے دربدر ہو گئے، نبی کا خاندان دربدر ہو گیا، اور سارے لوگ مارے گئے، نبی کی اولادیں، یعنی حضرت نبی کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی اصغر، علی اکبر، اور دوسرے ان کے بھائی، یہ مطلب یہ سب حضور کی فیملی تو تھی نا، خاندان تھا نا، ان کو اڑا دیا 1 منٹ کے اندر۔ تو سنجیدہ معاملہ تو ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں، نہیں، بہت اہم معاملہ ہے، اور بے شک وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد کم سے کم لوگوں کو یہ تو پتہ چلا کہ اسلام کی ایک صحیح ڈائریکشن یہ ہے۔ بے شک وہ ہار گئے، بے شک وہ آج تک اقتدار میں نہیں آ سکے، وہی لوگ رہے، ظالم لوگ اقتدار میں رہے، ظالم ہی رہے۔ اسلام کے اندر آپ شروع سے دیکھیں کہ 3 خلیفاؤں کے بعد، 4 خلیفاؤں کے بعد تو سب ظالموں کی حکومت رہی، کسی نے اچھی حکومت کی، کسی نے بری حکومت کی، لیکن سب شراب پیتے رہے، سب عیاشیاں کرتے رہے، جتنے یہ بنو امیہ، جن کو انگریزی میں جو اومیڈاس کہتے ہیں، ان کے بعد عباسی تھے، عباسیوں کی خلافت چلی، پھر عثمانی خلافت چلی، یہ سب سارے عیاش مکار سب تھے، کوئی اکا دکا اس میں صحیح آ گیا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر امام حسین اس وقت کھڑے ہو کے یہ نہ بتاتے کہ اسلام کا صحیح راستہ یہ ہے، تو بالکل، یعنی اسلام کی اصل صورت وہی مانی جاتی جو وہ خلیفہ کرتے رہے، یعنی بات ہی خلفۂ راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے، امام حسین نے کام کیا، اس نے اسلام کو بچایا۔ آج تک اگر اسلام اپنی صحیح شکل میں موجود ہے تو وہ امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں موجود ہے۔ تو یہ تو ہے اس کی اہمیت۔ اب آ جائیں ہمارے ذاتی معاملات کہ ہم لوگ کیوں اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، مطلب رنگ سے مراد ہم کیوں اتنا زیادہ محرم کی کیئر کرتے ہیں؟ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان جاؤں گا تو محرم میں ہی جاؤں گا۔ یہ کلچرل معاملہ بھی ہے، یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ تو اب کہانی ایسی ہے کہ جب ہوش سنبھالا، اتفاق ہے کہ امی بھی کتابیں پڑھنے والی تھی، جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے، اب اتفاقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ
سب سے پہلے جب ہم نے وزیر کے پاپا یعنی وزیر کے لوگوں ہمارے کے ساتھ مل کے گھر لیا تھا سی ایریا لیاقت آباد میں، تو وہ گھر ہمارا ایسا تھا بالکل امام باڑے کے بالکل پیچھے، اور ساری آبادی آس پاس شیعہ، تو وہ شیعہ آبادی تھی، تو وہاں جلوس نکلا کرتے تھے، اور ہم نے وہاں ایک سال ہم صرف رہے، اور ایک سال کے اندر وہاں محرم ایک آیا، وہ محرم مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہر رات جلوس نکلا کرتا تھا، ہر رات ماتم، جگہ جگہ ماتم منی، تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے ماتم کرنے کا شوق ہو گیا، تو یہ جو الماری کی چابیوں کا گچھا ہوتا تھا، یہ لے کے میں چھریوں کا ماتم کرتا تھا، اور چھن چھن کر کے اور ماتم کرتا تھا سینے پہ قمیض اتار کے ننگا ہو کے، اور میں کتنا تھا، میں اس وقت 4 سال، 5 سال، 5 سال کا، اور وہ ایک بچی ہوتی تھی ہمارے گھر کے برابر میں، کرایہ دار تھے، شیعوں کے کرایہ دار تھے لیکن سنی تھے، ماسٹر صاحب نہیں، ماسٹر صاحب تھے جنہوں نے ہمارے سب کا نکاح پڑھائے، ماموں کے سب کے، اور ان کی بیگم ماسٹر صاحب نہیں، تو سب سے پرانی امی کی سہیلی تھی ہماری، تو وہ آ کے ان کی بچی تھی چھوٹی سی، وہ آ کے نا علم کے طور پہ ایک پنکھا لے کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور میں خوب ماتم کرتا تھا، تاڑ 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 اتنا ماتم، پھر جا کے میں الماری میں جا کے دیکھتا تھا کہ سینہ لال ہوا نہیں ہوا، سینہ لال ہوا نہیں ہوا، تو اتنا، تو یہ ایک وہ ماحول کا ایک اثر مل رہا تھا۔ اچھا، پھر چھوٹے ماموں ہمارے ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ آٹو بایوگرافی میں آپ دیکھیں گے، چھوٹے ماموں سے مراد قاضی عبدالرب پی آئی اے والے، منزہ کے ابو، مونا کے، تو وہ بھی شوقین تھے کچھ، ان کے اسکول کا، ان کے کالج کا کوئی ٹیچر تھا ان کا جو شیعہ تھا، اور وہ جو سی ایریا کا امام باڑے سے جلوس نکلتا تھا، اس میں وہ ایک چوک کے اوپر آ کے تقریر کیا کرتا تھا، تو وہ امی سے ذکر کرتے تھے، تو میں تو چھوٹا تھا لیکن میرے ذہن میں آتا تھا نا، اور وہ ماموں مجھے گود میں اٹھا کے وہ جلوس دکھایا کرتے تھے، تو مجھے سی ایریا کا پہلے سال کا پہلا جلوس آج تک یاد ہے، ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑا جلوس ہے، تو اس طرح وہ میرے یعنی ہم نے اس میں آنکھ کھولی، حالانکہ وزیر وغیرہ بھی اس میں تھے، ان کو بھی، لیکن ان کو ہمارا اتنا شاید نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم ایک سال بعد بی ایریا لیاقت آباد آ گئے، جو ہمارا گھر تھا جس کو تم لوگ جانتے ہو، 13/11 بی ایریا۔ جب وہاں آئے تو اب آپ اتفاق دیکھو کہ ہماری گلی جہاں اینڈ ہوتی تھی، ہمارے گھر سے باہر نکلو تو الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا آگے جا کے ایک گھر دکھتا تھا ذرا اچھا سا، وہ گھر تھا محمود احمد عباسی کا، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی، یعنی امام حسین کے خلاف، یعنی ان کی اس حوالے سے نہیں، ان کے خروج کے خلاف، ان کی ایکسرسائز کے خلاف، اور یزید کے حق میں، تو وہ بہت ہی بڑا فیمس اس لیے ہو گیا تھا کہ اس کی کتاب بین ہوئی ہندوستان پاکستان میں، یعنی 50s کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس زمانے میں جب یعنی اس نے لکھی تھی، لیکن ہم تو یہاں 62 میں آئے، اس گھر میں 63 یا 4 میں لیاقت آباد کے گھر میں آئے، تو وہ ایک اتنا بڑا، یعنی وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ کتاب آج بھی جتنی بھی یہ سپاہ صحابہ، جھنگوی گروپ، الحمدللہ، تو جھنگوی گروپ وغیرہ جتنے تھے، یہ اس کو آج تک اسی کو پڑھتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے شیعہ امام حسین کے خروج، امام حسین کے ایکسرسائز کے خلاف کوئی بھی اس عالم اسلام میں کتاب اگر لکھی گئی ہے تو یہی ایک کتاب ہے، محمود احمد عباسی کی خلافت معاویہ اور یزید، جس کو سب ریفر کرتے ہیں، ماخذ کتاب ہے، ماخذ بیسک نالج جو بیسک سوری انیشیل نالج جو ہے، تو اب دیکھو کہ وہ ہمارے محلے میں تھا ان کا گھر۔ اچھا، اب مجھے وہ کیسے معلوم ہے کہ بالکل بچپن میں، یہ 5-6 سال عمر ہوگی، تو ہماری پھپھیاں یہ بھی پڑھی لکھی تھیں، تو وہ جب اس کا تنازع چل رہا تھا، اخبارات میں آتا تھا بہت کہ ان کو بین ہو گیا، کیس چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پھپھیاں، وہ کتاب نہیں ملتی تھی بازار میں، تو وہ کتاب لینے کے لیے گھر آئیں، ہمارے گھر آئی، اور ہمارے گھر سے عباسی کے گھر گئیں، تو میں ان کے ساتھ تھا، تو وہ عباسی کی جو فیملی تھی، جو لوگ جو تھے ان کے گھر والے، وہ ان کو کتاب دے نہیں رہے تھے، کہتے بھائی ہم آپ کو کیسے دیں، بین ہے، ہم کیسے یقین کریں، آپ پولیس میں، تو وہ کہیں گے آپ ہمیں نہیں سمجھتی، یہ مجھے ڈائلاگ یاد ہے آج تک، آپ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھتی، آپ ہمیں ایسا نہیں سمجھتی کہ ہمیں ان چیزوں سے انٹرسٹ ہوگی، تو یہ مجھے پھپھیوں کی بات آج تک یاد ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 5-6 سال کا تھا، تو یہ ایک تنازع محرم کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں آیا۔ پھر اس کے بعد وہ بی ایریا میں ہم رہنے لگے، سی ایریا میں بہت شیعہ تھے، بی ایریا میں تو نہیں تھے ہمارے گھر میں، لیکن ایک جب پہلا محرم آیا، اس بی ایریا میں پہلا محرم آیا، اور اس کی کوئی محرم کی 7 تاریخ ہوگی، میں خاص سے پہلی کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا وہ گلی کے کونے سے ایک جلوس آ رہا ہے، ارے یار یہاں بھی جلوس، تو وہ جلوس آیا باقاعدہ گھر سے نکلا ہمارے گھر کے سامنے سے، تو وہ جلوس ہماری گلی کے وہ عباسی کے گھر کے پاس ہی اندر کی طرف 4-5-6 شیعوں کے گھر تھے، وہ لوگ نکالا کرتے تھے اپنی سب فیملیز کو بلا کے، اور ان میں سے 2 لوگ یہاں ہیں اس وقت مونٹریال میں بھی ہیں، ایک تو حسنی ایک صاحب ہیں، حسنی جو مونٹریال میں تھے، ابھی ٹورنٹو چلے گئے، یہاں کے بڑے پاپولر اور مالدار کیا لوگ تھے، کامیاب لوگ تھے، تو حسنی وہ اتفاق سے انہی لوگوں میں سے، اس گلی کے رہنے والوں میں سے، تو وہ جلوس ہمارے گھر کے سامنے سے نکلتا تھا، تو ایک محرم کا یعنی انوالومنٹ ہو گیا۔ پھر امی کو
کیونکہ ان چیزوں کا شوق تھا، کتابیں وہ سب پڑھی ہوئی تھی، وہ خلافت معاویہ پہ گھر پہ بحث ہوتی تھی ہمارے یہاں خوب. تو کیونکہ امی جب سی ایریا میں رہی تھی وزیر کی طرف امام باڑے کے پاس، تو وہاں شیعہ عورتوں سے امی کی دوستی ہو گئی تھی. تو امی ان سے ملنے جایا کرتی تھی، اور نہ صرف ان سے ملنے جاتی تھی بلکہ وہ جب مجلسوں میں بھی بلایا کرتی تھی. اچھا وہاں جب ہم سی ایریا میں تھے، جب بھی مجلسوں میں امی جایا کرتی تھی تو ہم بچے تھے، ان کے ساتھ جا کے مجلسوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہاں رہ کے بھی امی ان کے گھر جاتی تھی. ایک خاص مجلس آج تک مجھے یاد ہے، جو بقرعید سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، جو حضرت مسلم بن عقیل کا یوم شہادت ہے. تو وہ شیعہ مناتے ہیں، تو امی اس میں اکثر جایا کرتی تھی بقرعید سے پہلے، یہاں سے بھی لیاقت آباد یعنی بی ایریا کے گھر سے بھی. تو اس طرح ہمارا وہ ہوا. اچھا پھر کیونکہ اس طرح کا تھا تو پھر شیعوں کیونکہ اچھا پھر وہ سی ایریا میں جلوس نکلتے تھے، تو محرم میں امی کو بھی جانے کا شوق تھا. تو ہمیشہ محرم کا جلوس، چہلم کا جلوس دیکھنے یہ جایا کرتی تھی. تو ہم بچے تھے، ہم تو ساتھ جاتے تھے. اس زمانے میں امی کا ایک شیعہ اور سے جھگڑا بھی ہو گیا. امی جلوس دیکھ رہی تھی، تو وہ علم آ رہے تھے، تو علم کے اوپر جو مشق ہوتی ہے وہ جیسے کہ لمبا سا علم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک مشق ٹنگی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے ہوا سے. تو امی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو امی کے ساتھ کوئی اور بھی تھی، پتہ نہیں مظفری آپا یا خیر البائی، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے رقیہ، وہ کیا ہل رہا ہے. امی کی سمجھ میں نہیں آیا. امی نے کہا جوتا ہوگا کسی کا، یہ ہم سنیوں کو جوتا دکھا رہے ہوں گے. تو اس پہ برابر میں شیعہ عورتیں کھڑی تھیں، دیکھو یہ وہ کیا کہہ رہی ہیں مشق کو، عباس کی مشق کو. تو وہ اچھی خاصی بڑی مشکل جان چھوٹی. تو ہمارے ساتھ یہ مسئلے چلتے رہتے تھے. پھر ہمارے بی ایریا میں ہمارے گھر کے کونے کے اوپر ایک شیعہ کا گھر تھا، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جائیں تو بالکل زبیر کے گھر کے سامنے والا وہ ایک شیعہ کا گھر تھا. اور اگر سیدھے ہاتھ کی طرف ہم سیدھا جائیں، جو ایک پتلی گلی آگے بنتی تھی جو مارکیٹ کی طرف جاتی تھی، وہاں 4-5 شیعہ رہتے تھے. اس میں ایک لڑکا ہوتا تھا اعجاز، وہ میرے اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا پھر اسکول کے اندر جب میں پڑھتا تھا، یہی پہلی دوسری کے اندر گلوب نیشنل اسکول میں ہمارے بیرے گھر کے پاس، اس کے اندر بھی اس محلے کی جن کا یہ حسنی وغیرہ میں نام لیا، ان کے بچے پڑھتے تھے. تو ان کی ایک لڑکی، یعنی چھوٹی سی ہوگی ظاہر ہے، برجیس نام تھا اس کا، وہ محرم میں کالے کپڑے پہن کے آ جائے اور آ کے باقاعدہ کلاس میں ماتم کرے 2-3 شیعہ بچیوں کے ساتھ، اور ہم لوگ دیکھیں اس کو ہمیں. تو یہ کچھ ہمارے اندر نا یہ سب چیزیں رہیں. پھر میرا جو اچھا دوست اسکول کے اندر بنا، یہ پہلی دوسری کے اندر یہ بات کروں، پہلی کلاس دوسری کلاس میں منیر رضا، وہ تھا شیعہ سی ایریا کا. لیکن وہ میرا ساتھ دیتا تھا، جتنے میرے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے وہاں پر، تو وہ میرا ساتھ دیتا تھا ہمیشہ. تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی میری نظر میں. تو وہ بھی شیعہ تھا. تو وہ ایک دفعہ کہنے لگا، حالانکہ وہ اتنے سے تھے لیکن باتیں کیسی کرتے تھے، کہ میں اس دن تمہاری مسجد سے نکل گیا، یعنی سنی ہماری جو جامع مسجد بی ایریا تھی وہ اس سے نکل کے روڈ کراس کر کے سیدھے چلا گیا، کہ رات کو مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے. یعنی ہماری مسجد سے نکل گیا تو اس کو ڈراؤنے خواب آنے لگے. تو یہ چیزیں کچھ. اچھا ہاں، تو ہمارے گھر کے برابر میں جو گھر سے گلی کے کونے پہ شیعہ گھر رہتا تھا، تو تب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میں اور خیر الباجی کا بیٹا تھا زاہد، ہم دونوں گئے، ان کی مجلس ہو رہی تھی محرم کی. ہم دروازے میں جھانک رہے ہیں، اے مجلس ہو رہی ہے. تو بچہ بیٹھا کہہ رہا ہے، اے تو ابوبکر کو نہیں مانتا. اور بتاؤ وہ بچے بھی اتنے حرامی تھے، کہہ رہے نہیں مانتا. تو مطلب کہنا ہے یہ کہ وہ اس زمانے میں ہم لوگوں کو ٹریننگ ایسی آئی شیعہ سنی حوالے سے. پھر اس کے بعد جلوس دیکھنے جاتے. اچھا پھر ہم تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے گئے، تو ماموں جو تھے نا ہمارے چھوٹے ماموں، یہی قاضی عبداللہ پی آئی ہے، تو یہ بھی شوقین تھے جلوس وغیرہ دیکھنے کے. تو یہ وہ مجھے جو محرم کے 10 دن آتے تھے، اس کے اندر 2-4 دن لے کے ان کو بھی مجلس سننے کا شوق تھا، کہ فلاں مولوی نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. تو 10 نمبر والے امام باڑے لے کے چلے آتے تھے، جو کہ جہاں کے میں ان کے علاوہ کبھی نہیں گیا. تو وہ میں ان کے ساتھ وہاں گیا، تو وہ سن رہے ہیں مجلس، اور رونا پیٹنا ہو رہا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. پھر جلوس دکھانے لے آ رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی تھی، ہمارے محلے میں شیعوں کا ہی محرم نہیں تھا، یہاں بیرے میں سنیوں کا محرم زبردست تھا. سنی 6 محرم کو تعزیے نکالا کرتے تھے بڑے بڑے، اور یہ ڈھول دھماکے کے میں بتا نہیں سکتا، کہ لگے دور سے پورا دن دھم دھما دھم 4-5-6 تعزیے اکثر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور پبلک ظاہر ہے اس وقت انٹرٹینمنٹ کچھ اور زیادہ نہیں تھا، تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اور ڈھول کی مجھے آج کل ٹون بھی یاد ہے، تو وہ مجھے آج تک یاد. تو وہ تعزیے جب بنتے تھے پہلی محرم سے بنانا شروع کر دیتے تھے وہ گھر کے اندر. تو میرا ایک کام تھا، میں وہ پیچھے ابراہیم کی دکان پہ چیزیں لینے ایک کام سے جاتا تھا، اور کھڑکی سے دیکھتا تھا کتنا بن گیا. یعنی ایک مجھے وہ بنتا دیکھنے میں مزہ آتا تھا. وہ کھڑکی سے چڑھ کے وہ دیکھ رہا ہوں، اندر بیچارے کو ٹھوکا پیٹی کر رہے ہوتے تھے، کچھ کر رہے ہوتے. اور یہ تعزیہ اس طرح کھڑکی سے بنتے ہوئے دیکھنا میرے کالج میں آنے کے زمانے تک رہا ہے. یعنی جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ چکا تھا، جب بھی میں اتنا بڑا ہو کے بھی اس کھڑکی میں سے جھانکا کرتا تھا کہ وہ تعزیہ کتنا بنا. یعنی اتنی مجھے دلچسپی تھی. اس طرح محرم کے دنوں میں جو سی ایریا کے امام میں ہم جلوس دیکھنے جایا کرتے تھے، تو اس سے پہلے جب میں خود چلنے پھرنے لگا، یعنی میں خود سی ایریا جانے لگا، بڑا ہو گیا، وزیر کے گھر، وزیر سے دوستی تھی، وزیر کے گھر جانے آنے لگا،
تو وہ امام باڑے کے اندر جھانک کے باہر سے دیکھتا تھا کہ علم کھڑے ہیں، محرم میں تو علم کھڑے ہوئے ہیں، بس وہ علم دیکھنے کا مجھے شوق تھا، علم ایسے ٹیڑھا کھڑا ہے، کوئی ایسا کھڑا ہے. یہ کہ بڑے ہونے کے بعد جب میں یعنی جب تک ہم یعنی میں کے سی میں بھی آ گیا ہوں، موٹر سائیکل بھی ہو گئی، تو میں چکر لگایا کرتا تھا ہر محرم کی پہلی تاریخ سے، جب بھی گزروں وہاں سے گزروں اور بس جھانکتا ہوا جاؤں. تو پتہ نہیں کیا ان کے اندر مجھے اٹریکشن دکھائی دیتا تھا. اب اس کے بعد پارٹ 2 میں بات کرتے ہیں.